بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے اور پہلا جمعہ ہے ماہ رجب کا، اور اس میں آپ کو سورہ کوثر کا ایک مختصر سا عمل بتانے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے نصیب بدل جائے گا اور تقدیر بدل جائے گی، اور دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایسی طاقت اور تاثیر رکھی ہے کہ دنیا کا ہر مسئلہ اور آخرت کا ہر مسئلہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے مسائل کا حل اللہ رب العزت کے تعلق میں ہے۔ اس ذات کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے جو عزت ذلت کی مالک ہے، زندگی موت کی مالک ہے، نفع نقصان اور زندگی موت کی مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں، اور اللہ رب العزت سے جو بندہ بھی اپنے مسائل کو حل کروانا چاہے، اللہ رب العزت اس کے مسائل کو ضرور حل فرماتے ہیں۔ بہت قیمتی عمل ہے۔ میں بلا تاخیر عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز عمل کی ہدایات میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو پھر مسئلہ حل ہونا ناممکن ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی سخت امر پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے فوراً نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، تب تک جب تک ہمارا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ تو نماز کی پابندی اہتمام کے ساتھ۔ اب آپ کہیں گے اہتمام کیا ہے؟ تو اہتمام یہ ہے کہ اذان ہو جائے اور ہم نماز کے لیے اٹھ جائیں۔ نماز میں سستی چھوڑنا نہیں، نماز میں سستی کرنا، اس کو لیٹ کر کے پڑھنا، یہ اہتمام نہیں ہے۔ اور سستی کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے 15 عذاب ہیں، جن میں سے دنیا کا عذاب یہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، صلحاء کا نور اس کے چہرہ سے ہٹا لیا جاتا ہے، اور اس کے رزق میں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اب ہم اپنے مسئلوں کا حل کہاں سے چاہتے ہیں؟ اس لیے مرد ہے یا عورت، اذان ہوتے ہی نماز کے لیے اٹھ جائے۔ عورتیں بعض کہتی ہیں بھئی یہ کام تھا، مصروفیت تھی، بچے تھے، شوہر بلائے تو نہیں اٹھتے۔ پتہ ہوتا ہے دوسری آواز پہ تو چپ رہے گا، تیسری آواز پہ فلاں کیا کیا سنائے گا، اس سے تو ڈرتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی محبت نہیں اور ڈر بھی نہیں اٹھتے۔ اللہ رب العزت کی محبت ہوگی تو ان اعمال کو کرنا آسان ہوگا، اور ان اعمال سے ہی اللہ رب العزت کی محبت آئے گی اگر ہم اہتمام کے ساتھ کریں۔ تو نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اذان ہوتے ہی مسجد کے لیے مرد اٹھ جائیں اور مسئولات سارے کام چھوڑ کے نماز کے لیے اٹھ جائیں۔ جس گھر میں اذان ہوتے ہی لوگ نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اس گھر میں بے سکونی آ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس مبارک ماہ کے آغاز پر جو پیغام ہے رمضان کے آنے کا اور اس بابرکت مہینہ کے آنے کا، اس کے آغاز پر آپ اس عمل کو کر لیجئے، اور اس بات کو بھی شروع کر لیجئے کہ آج کے بعد اذان ہوتے ہی پہلا کام نماز ہوگا۔ دوسرا کام، اپنے آپ کو آپ نے گناہوں سے بچانا ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت پریشانی اور مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ اصل تو اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے اور میں اس کا مسئلہ حل کر دوں۔ تو ایک نیت آج ہم یہ کر لیں کہ آج کے بعد اللہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گی۔ اب جتنے مجھ سے اب تک گناہ ہوئے معاف فرما دیجئے، اور جن گناہوں کی وجہ سے میں اس پریشانی، مصیبت اور مشکل میں آ گرا ہوں اللہ آئندہ میں ان سب گناہوں سے توبہ کر دوں۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تیسرا کام، قرآن پاک کی تلاوت۔ 1 سپارہ، آدھا، 1 پاؤ، 2 رکوع ہی کیوں نہ ہو، لیکن کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت نہ کی ہو۔ اور چوتھی چیز، روزانہ کم از کم 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، روزانہ صدقہ ضرور دیا کریں۔ ایک جگہ پورے مہینے کا جمع کر لیں ایک باکس میں، پھر کسی مستحق کو دیں۔ مانگنے والوں کو نہیں دینا چاہیے، مستحق نہیں ہوتے اکثر، کسی رشتہ دار مستحق کو، کسی پڑوسی کو، ان کو دینا چاہیے۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر کریں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ عشاء سے لے کر اگلے مغرب تک جمعہ کا دن شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ شب جمعہ، جمعرات گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اس کو شب جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جمعہ کا دن مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، اس لیے رات کو کر لیں تو بہتر ہے۔
تہجد کے وقت کرنا چاہیں تو بھی ویل اینڈ گڈ، یہ 2 وقت بڑے بہترین ہیں۔ اور اگر آپ دن میں کسی وقت کرنا چاہتے ہیں تو جمعہ کے مبارک دن میں بھی آپ کسی وقت اس عمل کو کر لیں۔ وقت کی تخصیص نہیں ہے، وقت محسوس نہیں ہے، اور اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے ایک وقت ضروری بھی نہیں ہوتا، آپ جب چاہے کیجئے۔ وقت صرف اس لیے عرض کیا جاتا ہے تاکہ آسانی والا وقت ہوتا ہے، عشاء کے بعد فجر کے بعد یکسوئی کے ساتھ عمل ہو سکتا ہے، اس لیے عرض کیا جاتا ہے۔ باقی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس وقت فارغ ہوتے ہیں، اس وقت آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل کیا کرنا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ جب آپ نفل پڑھ لیں، وہیں مصلی پر بیٹھے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یا حدیث مبارکہ کے مطابق اگر اس ترتیب کو رکھا جائے کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابی تم اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پہ درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سورہ کوثر 11 مرتبہ ہم نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر جو چاہے آپ اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھے۔ اب اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھی۔ اب پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، ہر سورت 11 دفعہ مکمل کریں۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھیں، کم از کم مقدار 11 مرتبہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگ لیجئے، جو آپ کو اللہ رب العزت سے چاہیے آپ مانگیے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے، جب اللہ کے نبی فرما رہے جو چاہو مانگ لو، تو مانگ لیجئے نا، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اور جب آپ دعا مکمل کریں، کم از کم 2 سے 5 منٹ دعا کریں، اللہ رب العزت کی جو عظمتیں ہیں وہ بیان کریں، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کریں، اللہ رب العزت کی جو آپ پر احسانات ہیں ان کو آپ بیان کریں، پھر اللہ رب العزت سے آپ دعا کیجئے۔ کہ یہ بھی عرض کیجئے، میں تو یہ عرض کرتا ہوں اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے حل فرما دیجئے نا۔ اب جتنے بھی مسئلے ہیں، جس مسئلے کے لیے آپ وظیفہ دیکھ رہے ہیں، آپ ہر مسئلہ کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا کہ وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں جس کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو، اس لیے آخر میں بھی کم از کم 3 مرتبہ درود پاک تو ضرور پڑھیے گا۔ چند آداب ہیں، ان کا خیال رکھیے گا۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر صاف ستھرا لباس پہن کر اول آخر درود پاک یاد سے پڑھنا ہے۔ ان آداب کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک ہی دفعہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ ایک ہی دفعہ میں مسئلہ حل ہوگا۔ مزید انشاءاللہ ہمارے چینل پر وظائف اپلوڈ ہوں گے، کسی قسم کی اور شرائط نہیں ہیں۔ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں، اور جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے، اتنے پیسے دیں، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور چینل کی ہمارے عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔